آپ کی ذات کے اتنے درود شریف اور سلام گزارش کلام مجید فرقان حمید اس وچوں ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعب لفظ شعبان لفظ شعب دے وچوں نکلے ہے۔ شعب کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، پہاڑ نو جان والا رستہ، جویں شیب ابی طالب اس لفظ پڑھیا بھی اسے گیا، کیونکہ یہ مہینہ نیکی دی طرف لے کے جان والا ہے، یعنی رمضان شریف دی طرف لے کے جان والا ہے۔ رمضان شریف دی تیاری دا مہینہ ہے، اس واسطے اس مہینے نو شعبان آکھیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جڑا ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے دیاں بڑیاں برکتاں ہیں، بڑیاں شاناں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے وچ بہت زیادہ عبادت فرماندے ہیں، اور فرماندے ہیں اے لوگو یہ مہینہ جڑا ہے رمضان شریف دی تیاری دا مہینہ ہے۔ رمضان شریف دی تیاری دا مہینہ ہے، لہذا اس دے وچ انسان نوں چاہیدا ہے کہ جڑے عام لوگ بھی اساں ویکھے نا کہ شعبان دے مہینے دے وچ نمازاں شروع کر دینیاں کہ رمضان دے وچ ناگاہ نہ ہوئے، شعبان دے وچ ہی شروع کر دینیاں، رمضان دے وچ ناگاہ نہ ہوئے۔ اور پھر ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان شریف تو بعد جس مہینے دے زیادہ روزے رکھے نا وہ شعبان دا مہینہ ہے۔ اے جڑا مہینہ وہ چلدا پیا ہے شعبان دے مہینے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف تو بعد سب تو زیادہ عبادت شعبان دے مہینے دے وچ کیتی۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان دا روزہ رکھیا، 15ویں شعبان دا، شب برات دے جڑا دے ہے نا، دے شب برات دا دے یعنی 15ویں دا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھیا۔ تو لوگوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تساں نے 15ویں شعبان دا روزہ کیوں رکھیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان دی رات وہ رات ہے جس رات نو انسان دے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور پیش ہوندے ہیں۔ اے وہ رات ہے جس رات نو انسان دے اعمال اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہوندے ہیں، اور میں چاہتا میرا جدو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور پیش ہوئے، میریاں نیکیاں جدو اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہوئے، میں اس وقت روزے جنال ہوا، روزے جنال ہوا۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایسا عمل اپنانا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان دا روزہ رکھیا اس واسطے کہ میرے بندے دے اعمال جڑے ہیں نا اے 15ویں شعبان نو اللہ دے حضور پیش ہوندے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا میرے جدو اعمال اللہ دے حضور پیش ہوئے نا اس وقت میں روزے جنان ہوا۔ اور ایک اور روایت جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور
اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دی دو راتاں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی عید والیاں راتاں مقرر کیتیاں دو راتاں عید والیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیتیاں جویں زمین دے اتے اللہ تعالیٰ نے انسان دے واسطے دو عید والیاں راتاں رکھیاں جویں عید الفطر دی رات ہے عید الاضحیٰ دی رات ہے ایویں اللہ تعالیٰ نے آسمان دے وچ اپنے فرشتیاں واسطے دو عید والیاں راتاں رکھیاں دو عید والیاں راتاں کیڑیاں کیڑیاں ایک 15ویں شعبان دی رات ایک 15ویں شعبان دی رات اور دوسری 27 یعنی لیلۃ القدر دی رات دو راتاں اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دی عید دی راتاں جنہاں وچ شب برات بھی شامل ہے اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں شعبان دی رات عبادت فرمائی 13ویں شعبان دی رات اور اللہ تعالیٰ دے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور اپنی امت دی مغفرت دی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک تہائی امت دی بخشش دا وعدہ فرمایا ایک تہائی امت ایک تہائی یعنی دو حصے چھوڑ دیتے گئے تریہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی امت دا بخشش دا وعدہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں دی رات عبادت فرمائی ہے 14ویں دی رات پھر آپ نے عبادت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال 2/3 امت دی بخشش دا وعدہ فرمایا 2/3 یعنی ایک حصہ چھوڑ کے 2 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش دا وعدہ فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان دی رات عبادت فرمائی لگاتار آپ عبادت فرما رہے ہیں یعنی 13ویں دی رات بھی آپ نے عبادت فرمائی ہے اور 14ویں دی رات بھی آپ نے عبادت فرمائی پھر 15ویں دی رات بھی آپ نے عبادت فرمائی کس واسطے عبادت فرمائی اپنی امت دی بخشش دی خاطر عبادت فرمائی ویکھو نا اسانو انہاں دا احساس ہی نہیں ہے اسی دا انہاں دا نام آوے نا ساڈی زبان اتے تو ساڈے کو اتنا بھی نہیں آکھیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رات بھی 13 دی رات عبادت علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں دی رات عبادت فرمائی اپنی امت دی بخشش دی خاطر عبادت فرمائی پھر 14ویں دی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عبادت فرمائی پھر 15ویں دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عبادت فرمائی پھر عبادت فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام امت دا بخشش دا وعدہ فرمایا تمام امت دی بخشش دا وعدہ فرمایا اس واسطے اس رات نو شب آزادی بھی آکھیا گیا ہے شب برات بھی اسی انوانے ہیں نا شب آزادی بھی اس رات دا نا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان امت دی بخشش دا وعدہ فرمایا ہا اس واسطے اس رات نو شب آزادی آکھ دین ایک اور روایت وچ آندا ہے اس رات دا نام شب حیات بھی ہے شب حیات بھی ہے ہاں جی ایک ویلا آسی جدو سارے بندیاں دے دل مر جاتے لیکن روایت وچ آندا ہے جڑا اس رات نو زندہ کردا ہے اس رات دی عبادت کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے دل نو زندہ رکھے گا بندہ دل جڑا ہے نا زندہ راسے گیا اس واسطے اس رات نو شب حیات بھی آکھیا گیا ہے اور ایک